حدیبیہ مکہ مکرمہ سے جدہ کی طرف ایک منزل پر واقع ایک کنویں کا نام ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جس کے ساتھ فتح، منیب، کھلی جیت اور بیت رضوان کی مقدس تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ 6 ہجری مطابق فروری 628 ہجری ماہ جکادہ دن سوموار وہ مبارک وقت تھا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کے ارادے سے مکہ معظمہ روانہ ہوئے، اور جب ذوالحلیفہ پہنچے تو قربانی کے جانوروں کے قلادہ ڈالا اور احرام باندھا، اور بنی خغایا کے ایک آدمی کو جاسوس بنا کر بھیجا کہ وہ قریش کے حالات کا اندازہ لگا کر خبر دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب غدیر اشاد پہنچے تو جاسوس نے آ کر خبر دی کہ قریش کو اس کی آمد کی اطلاع ہو چکی ہے، اور وہ قبیلے کے جمع کر کے مقابلے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کا ارادہ ہے کہ آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہونے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ فرمایا تو صدیق اعظم اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو بیت اللہ کے ارادے سے نکلے ہیں، لڑائی یا قتل و قلاوت ہمارا مقصد نہیں ہے، اس لیے ہم بیت اللہ کی زیارت کو اپنا مقصد سمجھتے ہوئے ضرور آگے بڑھتے رہیں گے۔ جو جماعت خواہ مخواہ راستے کی رکاوٹ بنے گی اس سے مضبوطی سے لڑنا پڑے گا۔ مشورے کے بعد جاتے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب خدا کا نام لے کر آگے بڑھتے چلو۔ بیت اللہ کی زیارت کرنے والے خدا کے عشق میں چور اور بیت اللہ کی زیارت میں مسرور مکہ کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے چل رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد بن ولید فوج کا دستہ لیے عتیم میں گھات لگائے تمہارا انتظار کر رہا ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ اس اور سے کاوا کاٹ کر داہنی طرف چلے اور اچانک بے خبری میں ان کے سامنے پہنچ جائیں۔ جب مسلمان اچانک خالد بن ولید کی فوج کی ٹکڑی کے سامنے آ گئے تو اپنی گھات کو ناکام دیکھ کر خالد گھبرا گئے، دستے کو تیزی سے لے کر ساتھ مکہ کے مشرکوں کے پاس جا پہنچے اور ان کو مسلمانوں کے آنے کی خبر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ٹیلے پر پہنچے کہ اس کے بعد گھاٹی میں اتر کر مکہ پہنچ جانا تھا تو اچانک آپ کی اونٹنی کسوا بیٹھ گئی۔ صحابہ نے یہ دیکھ کر اس کو چوکے دیے، بھڑکایا اور کوشش کی کسی طرح اٹھ کھڑی ہو، مگر وہ نہ اٹھی۔ لوگ جب بار بار ہل ہل کر کے اونٹنی کو بٹھانے کے لیے بولتے ہیں، کہہ کر تھک گئے تو کہنے لگے کہ کساوا نافرمان ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا، کسوا ہرگز نافرمان نہیں ہوئی اور نہ ہی یہ اس کی عادت ہے، بلکہ اس کو اس خدا نے روک دیا جس نے ہاتھی والوں کو روک دیا تھا، یعنی قریش مکہ کی بےہودگی اور جنگی ذہنیت کی وجہ سے چونکہ جنگ کے حالات پیدا ہو گئے ہیں، اس لیے خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم اس وقت تک آگے نہ بڑھیں جب تک کہ وہ کعبے کی حرمت کا عہد نہ کر لیں۔ چنانچہ اس ارشاد کے بعد جاتے اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ مجھ سے جو بھی ایسی بات چاہیں گے
ان میں اللہ کی حرمتوں کی عظمت ان کے پیش نظر ہو تو ضرور اس کو پورا کروں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرما چکے تو جو قصوہ کو کھڑی ہونے کے لیے ڈپٹا وہ فوراً کھڑی ہو گئی اور چل پڑی اور حدیبیہ کے میدان میں جا پہنچی۔ جب بیت اللہ کی زیارت کرنے والوں کا مقدس قافلہ حدیبیہ میں ٹھہرا تو مشورے میں یہ اور پایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ بھیجا جائے تاکہ وہ مکہ کے مشرکوں پر واضح کرے کہ وہ ہمارا ارادہ بیت اللہ کی زیارت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے تم کو روکنا مناسب نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں داخل ہوئے اور ابو سفیان وغیرہ سے مل کر بات چیت کی تو انہوں نے ایک نہ سنی اور کہنے لگے کہ تم اگر چاہتے ہو تو اکیلے بیت اللہ کا طواف کر لو تو کر لو، ورنہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو ہرگز مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ تو میں ہرگز نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف اور عمرے کو ادا کر لوں۔ قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اصرار دیکھا تو ان کو واپس جانے سے روک لیا۔ یہ خبر مسلمانوں تک اس طرح پہنچی کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ خبر ایک بہت بڑا سہانا تھا جس میں ہر آدمی بے چین اور بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ایک پیڑ کے نیچے بیٹھک بلا کر مسلمانوں سے بات کی، بیعت لی کہ مر جائیں گے مگر اس میں سے کوئی ایک بھی فرار کا رستہ اختیار نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں سے بیعت لے چکے تو ان میں حیرت میں ڈالنے والا ایک زبردست جوش و خروش پیدا ہو گیا، جن کی خبر دھیرے دھیرے مکہ بھی پہنچ گئی۔ مکہ کے مشرک بہت گھبرائے اور خوف کھا کر مسلمانوں تک یہ خبر پہنچائی کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی خبر غلط ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صحیح سلامت حدیبیہ واپس تشریف لے آئے ہیں۔ چونکہ لڑائی کی بیعت بہت ہی اہم نازک موقع پر لی گئی تھی اور مسلمانوں نے پورے ولولے اور جوش کے ساتھ یہ بیعت کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس فداکاری کی قدر فرمائی اور سورہ فتح میں رجا اور خوشنودی پر پروانہ دے کر ان کے اس کارنامے کو ہمیشہ کے لیے زندہ بنا دیا اور اسی حقیقت کے پیش نظر اسلامی تاریخ میں اس کا نام بیعت رضوان قرار پایا۔ مسلمانوں کے فداکارانہ جوش اور ولیانہ جذبے کے مکہ کے مشرکوں پر ایسا اثر کیا کہ اب وہ صلح پر اتارو ہو گئے اور آگے بڑھ کر سہیل بن عمر کو سفری بنا کر بھیجا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی شرطیں تیار کرے تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے، مگر یہ شرط ہر حال میں رہے گی کہ مسلمان اس سال نہیں بلکہ اگلے سال عمرہ کریں گے۔ سہیل بن عمر جب مسلمانوں کے خیمے میں پہنچا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے خیال سے پسندیدگی کی نظر سے دیکھا اور لمبی بات چیت کے بعد نیچے 6 مسودے پر ہوئی بات چیت کے سمجھوتے کی تصدیق و توصیف عمل میں آئی۔ نمبر 1، اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر ہی واپس چلے جائیں۔
नंबर 2, अगले साल मक्का में उम्रे की गरज से इस तरह दाखिल होंगे कि मामूली हिफाजती हथियारों के अलावा कोई जंगी हथियार नहीं होगा और तलवारें नियाम में रैंक के अंदर ही रहेंगी और सिर्फ 3 दिन क़याम करेंगे और जब तक वे रहेंगे हम मक्का छोड़कर पहाड़ों पर चले जाएंगे। नंबर 3, समझौते की मुद्दत के अंदर दोनों तरफ अमन व आफियत के साथ आने जाने का सिलसिला जारी होगा। अगर कोई आदमी मक्का से अपने वली की इजाज़त के बगैर मुसलमान होकर भी मदीना चला जाएगा तो उसको वापस करना होगा, और मदीना से कोई मक्का भाग कर आएगा तो उसे वापस नहीं करेगा। नंबर 5, तमाम कबीले आज़ाद हैं 2 फरीक में से जो जिसका दोस्त बनना चाहे पसंद करे और उसका दोस्त हलीफ बन जाए। नंबर 6, ये समझौता 10 साल तक कायम रहेगा और कोई फरीक इस मुद्दत के अंदर इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। समझौता जब मुकम्मल हो गया तो मुसलमानों ने ये महसूस किया कि इसमें हमारा पहलू कमज़ोर रहा। सूरत हाल ये हो गई गोया हमने दबकर सुलह की, यहाँ तक कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से जब्त ना हो सका और अल्लाह के कलीमे को बुलंद करने और अल्लाह की सरबुलंदी के जज्बे ने मजबूर किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज करें, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हुदैबिया का वाक़या फ़तह है? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ खुदा की कसम बेशक ये फ़तह है। ये मजमून बुखारी मुस्लिम से लिया गया है और फ़तहुल बारी से लिया गया है।